السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ گزشتہ روز افغانستان کے جو 3 علاقوں میں دھماکے ہو گئے، جس میں جو 3 سرحدی علاقے تھے جو پاکستان کے ساتھ سرحد جن کی ملی ہوئی ہے، جیسے پکتیکا ہے، خوست ہے، کنڑ ہے، تو ان علاقوں میں جو دھماکے ہو گئے اس کے بعد سے افغان طالبان کی جانب سے تو تمام تر الزامات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر لگائے گئے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے اس کے اوپر پہلے تو بالکل چپ سادھ لی گئی، کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک سینئر صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات کی اور اس میں بتا دیا کہ ہم کبھی بھی بغیر اطلاع کے، بغیر اس کے کوئی کسی علاقے کے اوپر کسی کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتے۔ جب ہم حملہ کرتے ہیں تو طاقت کے ساتھ کرتے ہیں، بتا کر کرتے ہیں اور اعلانیہ کرتے ہیں، غیر اعلانیہ کوئی ہم اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ کل تمام میڈیا نے سنا، اس میں یہ تھا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، ہمارا معاملہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے، ہماری افغان قوم کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارے افغان قوم کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، وہاں پر جو دہشت گرد جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے، اور ان کے خاتمے تک ہماری یہ جو سلسلہ انہوں نے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ جاری رہے گا کہ ہم ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے۔ اور افغان طالبان سے بھی پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ عموماً یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے جو سرزمین ہے اس کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ تو بہرحال یہ جو دھماکے ہو گئے اس کے بعد جو افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے تمام تر الزامات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر لگا دیے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دے دی کہ اس کا مناسب وقت کے اوپر ہم جواب دے دیں گے اور پاکستان کو سخت قسم کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ افغانستان سے ہونے والے کسی بھی حملے کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی اس حوالے سے پاکستان کی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑا ایک اہم سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے گزشتہ رات پاکستان کے جو معتبر ٹیلی ویژن چینل ہے جیو ٹیلی ویژن کے پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ جو افغان طالبان ہے وہ جو ہیں ان کی جو اپنے جو سرزمین ہے اس کو جس طریقے سے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو ان کے اوپر اب کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ اگر اب بھی طالبان کے جو افغان طالبان ہیں ان کے اوپر کوئی اعتبار کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اعلانیہ کارروائی کریں گے، افغانستان میں اگر کارروائی کرنا ہوگا تو اعلانیہ کارروائی کریں گے، واشگاف کارروائی کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی چھپ کے کوئی وار کر کے پیچھے ہٹ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کارروائی میں شہریوں کو نشانہ نہیں بناتے، یہ اس کے جو الفاظ ہیں میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شہریوں کو نشانہ نہیں بناتے، اصل ہدف کو نشانہ پر رکھتے ہیں، ہمارے دوست چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو جس سے انہیں بھی فائدہ ہوگا اور اس کے لیے وہ بہت جلد مداخلت کریں گے۔ جیسے انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے ترکی کی جانب، قطر کی جانب، دیگر ممالک ہے، سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں، چائنا ہے، یہ تمام ممالک جو ہے، رشیا ہے، وہ ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مین سٹریم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو امن لانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ امن لانا چاہتے ہیں اس خطے کے اندر جس سے ان کو بھی فائدہ ہے، لامحالہ تجارت سے کس کو فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت افغانستان کی حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ افغان طالبان اگر اپنے سرشت کو انہوں نے ختم نہیں کیا، نہیں چھوڑا تو پھر وہ تنہا رہ جائیں گا، جس کا نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جو فیکٹریاں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا تو پھر حلال روزی کمانے کے موقع پیدا ہو سکتے، جو اس وقت افغانستان کے اندر جس طریقے سے سمگلنگ کے ذریعے، جس طریقے سے منشیات کے ذریعے سے ایک منشیات زدہ اکانومی بنی ہوئی ہے افغانستان کی، اس کا خاتمہ کر کے ایک حلال اکانومی کو ڈیولپ کرنے کا، جس کا وہ شریعت کے نام پہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم افغانستان کے اوپر میں شریعت ہم لا چکے ہیں، تو ہمارے جو نظام زندگی ہے وہ اسلام کے ذریعے اصولوں کے مطابق ہے۔ تو یہ کیسا ذریعہ اصول ہے جس میں منشیات کو اکانومی کے طور پر سامنے لے کے آ گئے ہیں آپ لوگ، جس میں سمگلنگ کو اپنی معیشت کے طور پر سامنے لائے اور اسی سے حاصل ہونے والے روزی کو آپ استعمال کر رہے ہو۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو دہشت گردی، یہ جو چیزیں ختم ہوں گی تو پھر ہی حلال جو روزی ہے وہ کمانے کے موقع پیدا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان جو ہے وہ ایک مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی باتوں کو سنجیدہ لینا اور ان پر اعتماد کرنا بے سود ہے۔
اور افغان طالبان سے کسی اچھائی کی توقع کرنا بیوقوفی ہوگی، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ بڑے ڈسپلن فورسز ہیں، وہ تو پاکستان کی جو فورسز ہے دنیا میں ایک نام ہے، وہ ڈسپلن ہے اور ڈسپلن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن افغان طالبان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہے وہ ان کی جو فورسز ہے وہ ان میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، وہ ایک کیوس کی صورت میں ہے، وہ وہاں ہر امیر کی اپنی کہانی ہے، ایک کمانڈر بنا ہوا، اس کمانڈر کی اپنی ایک دنیا ہے، تو وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے، ایک ہجوم ہے، ایک جمگٹا ہے، ایک ٹولہ ہے، اور وہ دنیا کو ڈسٹیبلائز کرنے پہ تلا ہوا ہے، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ان کے درمیان نہیں ہے دنیا کے۔ انہوں نے کہا کہ کس مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اندر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پناہ لیے ہوئے ہیں، وہاں پر فیسلٹیز لیتے ہیں، اور اسی ملک کے اوپر ہی آپ دہشت گردی کر رہے ہیں، اسی کے اندر آگ لگا رہے ہیں، اسی کو آگ اور خون کے اندر آپ لوگ ڈبونا چاہتے ہیں۔ تو افغان جو شہری یہاں پر غیر قانونی طور پر موجود ہیں، اور وہ جس طریقے سے چاہے اسلام آباد کا واقعہ ہو، چاہے پشاور کا واقعہ ہو، چاہے بنوں کے واقعات ہوں، چاہے وزیرستان ہو، چاہے KPK کے ڈی آئی خان ہوں، یہ تمام علاقوں میں جو پہ در پہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ افغان سرزمین سے ہو رہے ہیں اور افغان نیشنلز کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ملک نے آپ کو پناہ دی ہوئی ہے، 40 سالوں سے آپ کی خدمت کر رہی ہے، اور وہ ملک جو ہے آپ اس کو ڈسٹیبلائز کرنے، اس پہ آگ لگانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ اس کا مثال دینے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ طالبان کون سی شریعت کو ماننے والے ہیں، یہ کس شریعت کی بات کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، خطے میں امن ہوگا تو سب بھی اس کے بینیفیشری ہوں گے، اور افغانستان کو تجارت کے لیے کوئی متبادل اگر راستہ ملتا ہے تو وہ ضرور کریں۔ افغانستان اگر بھارت کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں نقصان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ افغانستان جو ہے بھارت کو لا کر اپنے ملک کے اندر لے کے آئے، اور وہاں پر بھارت جو ہے وہ اپنے پروکسیز کے ذریعے ہمارے ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے۔ ابھی آج ایک اہم ترین بیان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے بھی سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کے لیے ملک کی سرحدی سالمیت، سیکیورٹی اور ہر پاکستانی شہری کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ملک کی سرحدی سالمیت، سیکیورٹی اور ہر شہری کے تحفظ میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ اپنے دشمنوں کے تمام عزائم کو ناکام بنائیں گے، اور ہماری سب سے بڑی طاقت ہماری قومی یکجہتی ہے۔ یہ آج پاکستان کے فیلڈ مارشل نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے عوام کی سالمیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، جو دبئی ایئر شو کے اندر جو تیجس کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا، اس کے بعد سے بھارت کے لیے مشکلات سامنے آتی جا رہی ہیں۔ بھارت کی جو فورسز ہے ان کے اوپر مشکلات کا ایک جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک تو اس تیجس کے جو کریش ہوا ہے، اس کے بعد آرمینیا کی جانب سے ایک بہت بڑی ڈیل جو کہ تیجس کی خریداری کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تیجس کے خریداری کے حوالے سے سب سے بڑی ڈیل ہونے جا رہی تھی آرمینیا اور بھارت کے درمیان، جس میں تقریباً $1.2 بلین یعنی $1.2 ارب کا یہ معاہدہ تھا۔ 12 تیجس طیارے جو ہیں وہ آرمینیا کو دیے جانے تھے بھارت کی جانب سے، لیکن اس حادثے کے بعد سے یہ ڈیل جو ہے وہ آرمینیا کی جانب سے منسوخ کر دی گئی ہے۔ بہت بڑا سیٹ بیک ہے بھارت کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہے، جو پاکستان کی جانب سے ایک حیرت انگیز سرپرائز دیا گیا ہے بھارت کو، جس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے جس طریقے سے جو نیول ایک بلوکیٹ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کا، اور کراچی کے اوپر حملہ، سرکریک کے اوپر قبضہ، اور یہ جو درپردہ ان کی وہاں سے باتیں آ رہی تھی، اور وہاں پر تیاریاں جو جاری تھی، اور پھر وہ جو PNS وکرانت کی جو بات کر رہے ہیں، جو ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وکرانت کے حوالے سے، اور دوسرے ان کے ایئر کرافٹ کیریئر کے بڑا وہ بڑے خوش تھے کہ یہ جو ہمارے پاس جو نیول سپیریورٹی ہے تو اس سے ہم پاکستان کو بہت بڑا کرارا قسم کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو کل پاکستان کی جو نیول فورسز نے جو اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، اگر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی گئی تو ہمارا پھر یہ جو میزائل ہے اس نے وکرانت کی ایسی کی تیسی کرنا ہے۔ بہرحال یہ تو جنوبی ایشیا کے خطے کی صورتحال ہے۔ بہرحال دنیا بھر سے بہت بڑی خبریں ہیں، لیکن اس وقت جنوبی ایشیا جو ہے وہ کافی فلیش پوائنٹ پہ ہے، تو لہٰذا ہمارے اس ولاگ کو ہم اسی تک ہی محدود رکھیں گے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹس تمام تر صورتحال سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔